السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چاند رات، جس کو عربی زبان میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، ہم یہ رات غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ اتنی قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے، اگر میں چند فضیلتیں آپ کو سنا دوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل جیسی دولت سے نوازا ہوا ہے، تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس رات کو کبھی غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ میں سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ جو شخص 5 راتیں عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو شخص 5 راتوں کو عبادت کرتا ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی رات، یاد رکھیے 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی رات، یعنی کہ عید الاضحیٰ کی جو 9-10 کی رات ہے وہ رات، ٹھیک ہے۔ آگے عید الفطر کی رات، یعنی کہ اگر صبح عید ہے تو آج کی رات جو سی ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ پورے مہینے انسان روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت اس کو بدلہ اس کا دیتے ہیں۔ جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کو مزدوری ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات سے شروع ہوتے ہیں اور صبح تک اس کو مزدوری دیتے رہتے ہیں، اور ہم اس رات کو شاپنگ کے اندر اور کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ واجب ہے اس شخص کے اوپر جنت جو اس رات کو عبادت میں گزارے۔ اور 15 شعبان کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ ان راتوں کی عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جو شخص عید الفطر کی رات کو جو سے عبادت کرے گا، عیدین کی رات کو جو عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دن، یعنی کہ جب پریشانی کا دن ہوگا، جب دل بجھ چکے ہوگا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس وقت اس کے دل کو روشن کرے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو میں، قیامت کے دن جب انسان کا دل اداس ہو چکا ہوگا، اس کا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے دور رکھے گا۔ تو لہٰذا اس رات کو معمولی رات مت سمجھیے آپ، اس رات کو غفلت میں مت گزاریے آپ، یہ بہت قیمتی رات ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ عبادت کرے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، شب جمعہ کی رات، یعنی کہ جمعے کی رات، رجب کے مہینے کی پہلی رات، ٹھیک ہے، اور 15 شعبان کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات۔ یہ 5 راتیں وہ والی ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ رات کو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ جو اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ گئے بس بھائی اس رات کو بھی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، مزدوری لو، مزدوری میں اللہ سے کیا لو، یا اللہ مجھے جنت دے دیجئے، مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز، اللہ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے مانگو نا، اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ اللہ سے کوئی، یا اللہ مجھے 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچا لے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہ تھی میں نے جو آپ کے سامنے بات عرض کرنی تھی کہ حضور کا فرمان کیا ہے، اللہ آپ کیا کچھ اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہو، ہر مراد اپنی اللہ تعالیٰ سے پوری کروا سکتے ہو۔ صرف اس رات کو غفلت میں مت گزاریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا